السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث سلطان، کیسر احمد راجہ اور انجینئر محمد علی مرزا، یہ ٹرائنگل ابھی بن چکا ہے اور اس کا مین ریزن ہے ایج آف میرج ان اسلام، چائلڈ میرج ان اسلام۔ تو اس کے اوپر کیا ہے، مطلب کیا پرابلم کیا ہے آخر کار؟ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا، وہ ایج آف میرج ان اسلام کی بات جو کرتا ہے تو وہ ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے کہ ٹریڈیشنلی اس چیز کو کیسے سمجھا گیا ہے، کوئی بھی آیت کو، کوئی بھی قرآن کی آیت کو یا حدیث کو ٹریڈیشنلی کیسے سمجھا گیا ہے، اس حساب سے جو ہے لوگ جو ہے اس کو جج کرتے ہیں۔ ابھی ہوا کیا ہے میٹر کہ کیسر احمد راجہ صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا تھا حارث سلطان سے، تو اس میٹر پہ ایج آف میرج ان چائلڈ میرج ان اسلام کے اوپر جو ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب کو اچھے سے گھیر لیا تھا حارث سلطان نے، اور وہ ریفرنس پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے علماء نے کا تو یہی ہے کہ ادھر چائلڈ میرج جو ہے وہ الاؤڈ ہے۔ تو اس میں سب نے دیکھ لیا کہ کوئی اچھا جواب نہیں دیا ہے کیسر احمد راجہ صاحب نے، حتیٰ کہ مفتی یاسر ندیم بھی بولے تھے کہ آپ اپنا جو ہے نا یہ جو میٹر ہے اس کو آپ کلیریفائی کیجئے، اس کا آپ جواب دے دیجئے۔ تو دیکھیے، کیسر احمد راجہ صاحب ہو گئے یا پھر یوتھ کلب ہو گئے، یا ایون میں یہاں تک بولوں گا یہ جو محمد حجاب ہے، یہ جو دعویٰ گینگ جو موجود ہے، اس کو میں دعویٰ گینگ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو دعویٰ کے جو اصول تھے یہ بھول چکے ہیں۔ یہ لوگ کو ابھی ڈیمولش کرنا ہے، یہ لوگ کو ایکسپوز کرنا ہے، یہ لوگ کو کریئر اینڈنگ آرگیومنٹ دینا ہے۔ تو یہ اس کو دعوت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنا۔ اور جو لوگ جو ہے کیسر احمد راجہ صاحب کو سنتے ہیں نا، وہ زیادہ تر ریلیجیس بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سیکولر ان سے امپریس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بات بندہ بول رہا ہے نا، اٹ ڈز ناٹ میک سینس، ایک بات کا سینس ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی سیکولر جو ہے وہ کیسر احمد راجہ یا پھر محمد حجاب یا یہ ساحل ادیم یا یوتھ کلب والے کو نہیں سنتا ہے، جو آلریڈی ریلیجیس ہے، جس کا آلریڈی وہی نقطہ نظر ہے جو ان لوگ کا نقطہ نظر ہے، ان کے لیے وہ کنفرمیشن باعث ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں، کیسر بھائی کا بھی یہی اوپینین ہے، اور ساحل ادیم سر کا بھی یہی اوپینین ہے، اور محمد حجاب کا بھی یہی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو سوڈو انٹلیکچوئلس بولتا ہوں۔ ان لوگوں کو میں سوڈو انٹلیکچوئلس اس لیے بولتا ہوں کہ ان کا جو اصول ہے وہ ایتھیسٹ اور ایکس مسلمس کے لیے الگ ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ وہ ایسے کہ جب وہ ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں تو یا پھر نان مسلم سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو لاجیکل ہونا چاہیے، آپ کو ریزنیبل ہونا چاہیے، آپ ود ان ریزن بات کریں۔ لیکن جب یہ مسلمان سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کا ایکسپیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پرانے علماء بول چکے ہیں آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ سامنے والے سے تو ان کا یہ توقع ہے کہ سامنے والا اپنا عقل استعمال کرے، مطلب ایتھیسٹ ہو گیا، نان مسلم ہو گیا، لیکن اپنوں سے یہ توقع ہے کہ اپنا جو ہے بلائنڈ فالو کرے، ان کے جو علماء بول کے گئے اس کو، وہاں پر عقل لگانا صحیح نہیں۔ اور جو عقل لگاتا ہے اس کو یہ لوگ سیکولر بول دیتے ہیں، لبرل بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے جو سو کالڈ دعویٰ گائز کے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل اپروچ آف ریلیجن جب ہوا ہے کسی بھی بات کو، کوئی بھی قرآن اور کی آیت کو لے کر جو بات ہوئی ہے، تو اس میں جو ٹریڈیشنل اپینین میجورٹی کا تو یہی ہے کہ یہ جو سورۃ طلاق کی جو آیت ہے، تو اس سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جو ابھی بڑی نہیں ہوئی۔ چائلڈ میرج کا جو کانسیپٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشنل علماء تو یہ نکل رہا ہے، اور حارث سلطان نے اس کو بہت کیش کرا ہے۔ حارث سلطان نے تو ٹریڈیشنل اسکالرس کا ہی دکھایا نا کہ بھیا یہ دیکھو۔ اب ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ جو یہ بات بولتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے، اور یہ بات آپ بتائیے کہ اس سے پہلے میرا جو بھی عقیدہ ہے وہ کوئی نہ کوئی پلیس میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، تو ان کی یہ بات جو ہے ان کے اگینسٹ اس لیے ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم لوگ یہاں پر اس دنیا میں آئے ہیں نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے، ہم لوگ جو ہے علماء کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سب سے پہلی بات یہ بنیادی بات ہے۔
تو اگر ماضی کے جتنے بھی علماء کا کوئی اگر رائے ہوگا وہ اگر قرآن اور سنت سے ٹکرائے گا تو ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم اس رائے کو ایکسیپٹ کریں. لیکن وہی ہے کہ یہ اجماع چلا آ رہا ہے کہ اس کا یہی تفسیر ہے اس لیے ہمیں بھی ماننا پڑے گا. یہ تو ہم لوگ جیسے لوگ تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب یہاں پر حارث سلطان نے کیا کیا ہے کہ ٹریڈیشنل علماء کو لے کر، جس میں سے علی بھائی بھی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی ہے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو کو بہت انکیش کروایا ہے. یہ بہت مشکل آیت ہے، حالانکہ کوئی مشکل آیت نہیں ہے، وہ سٹارٹ ہی ہو رہا ہے نساء سے. تو جب نساء کا ورڈ آپ جا کے قرآن میں دیکھ لیجیے، ہمیشہ وومن کے لیے استعمال ہوا ہے، کبھی چائلڈ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. وہ ان لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہا ہے جس کا حیض آتا ہے، یا پھر اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا حیض آنا رک جاتا ہے کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے. تب آپ عدت کیسے آپ کیجیے گا؟ آپ کیا پھر جو ہے عدت کو پوسٹ پون کیجیے گا؟ تو اس کا جواب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے ہی نہیں کہ اگر حیض رک گیا ہے، اگر حیض کسی وجہ سے نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہے 3 مہینے رک جائیے. تو ادھر اور یہ حارث سلطان اس میں یہ بولتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک جنرل ہدایت دیتا ہے، وہ ایک دم کلیئر کٹ بات بولتے. تو بھائی میں تو بول رہا ہوں اگر لڑکی ہوتی، اگر چائلڈ میرج ہوتا تو وہ سیدھا بولتا ہے کہ جو لڑکیوں کی ابھی جو مطلب جو چائلڈ ہے وہ ان کو منسٹریشن جب سٹارٹ نہیں ہوا تو ان کی جو طہر ہے وہ جو ہے وہ 3 مہینے ہے. اور دوسری آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عدت جس کو آپ نے ہاتھ لگایا اس کا یہ عدت ہے، جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اس کا جو ہے کوئی عدت نہیں ہے. اور ایک اور سب سے بڑی بات یہ بھی حارث سلطان نے بھی اچھا ڈنڈا مارا ہے. قرآن تو یہ بات بولتا ہے حتیٰ بلدکم نکاح کہ آرفنس کو ٹیسٹ کرو جب تک وہ لوگ نکاح کی عمر تک پہنچ نہ جائے. تو قرآن تو خود ہی اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے. نکاح کی حتیٰ بلدکم نکاح پھر کیوں بولتا پورا قرآن؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے. سورۃ طلاق میں جس کا منشن ہے اس میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ طلاق، ایک تو وہاں پر ٹاپک جو ہے چائلڈ میرج ہے ہی نہیں، وہاں پر ٹاپک ہے عدت. تو عدت کس کا ہوتا ہے؟ وومن کا ہوتا ہے. وہاں پر ورڈ ہے نساء. نساء کبھی چائلڈ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، نساء بھرا پڑا ہوا ہے. کتنے جگہ جو ہے قرآن میں لکھا یا نساء النبی، یا نساء کے اوپر سورہ نساء پڑھ لو، یہ پورے کے پورے جو عورتوں کے اوپر احکام جو ہے یہ پورا یہ چیز آتا ہے. تو وہیں پر بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی نساء، کوئی بھی وومن کا کہ عدت پیریڈ یہ ہے کہ وہ 3 طہر تک، مطلب 3 menstrual پیریڈ، اور اگر سپوز کسی وجہ سے اس کو نہیں آ رہا ہے عدت تو وہ 3 مہینے رک جائے. بس یہ اتنی سمپل سی بات ہے. کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے آپ کو عدت نہیں آئے، اور اس پر بھی مفسرین اتفاق ہے. لیکن مفسرین کیا ہے، آگے بڑھ کے یہ بھی بولتے ہیں، یہ دونوں چیز پہ مفسرین اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مفسرین جو ہے پرانے زمانے کے وہ آگے جا کے یہ بولتے ہیں کہ اس میں چائلڈ بھی شامل ہے. یہ ایکسٹرا چیز جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ حدیث میں جو ہے عائشہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جو کہ ان کی جو میرج جو ہوئی تھی 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوا تو 9 سال کا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے قرآن کی تشریح اس حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. قرآن کی روشنی سے حدیث کی تفسیر کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن سے بھی یہ علی حدیث ٹکرا رہی ہے اور سب حدیثوں سے بھی ٹکرا رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کنسنٹ کا میٹر کہاں گیا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کنسنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک بچی سے آپ کنسنٹ کیسے لیجئے گا؟ اور اگر آپ بچی سے کنسنٹ نہیں لے رہے اور بنا کنسنٹ کے اس کو شادی کرا دے رہے تو پھر آپ کیسے جو ہے آپ، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ رخصتی آپ جو ہے شادی کرا لو، رخصتی آپ بعد میں کرانا. تو ایسا بھی اس پر بھی کوئی اجماع نہیں ہے. علی بھائی بولتے اجماع کوئی اجماع نہیں ہے، اسلام کے انڈے میں دکھایا ہے کہ ایسا کچھ یہ چیز نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے اچھا تو آدمی انگیج کرا دے نا، انگیجمنٹ کرا دے. جب میرے کو رخصتی اس کے اڈلٹ ہونے کے بعد ہی کروانی ہے. اچھا، اور یہ کیا آسانی ہوگا؟ اگر کوئی لڑکی ہے اس کا بچپن سے ہی شادی طے کر دیا گیا ہے، رخصتی کے وقت اب وہ ڈائریکٹ بڑی ہو گئی ہے، اگر سپوز وہ 13 سال کی عمر میں بڑی ہو چکی ہے، 14 سال کی عمر میں، اور اچانک سے اس کو کیا فیصلہ کرنے کا اتنی اختیار ہوگا اس لیول پہ آ کے کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اب وہ نہ کہہ سکتی ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو جسٹ ابھی بڑی ہوئی ہے.
تو یہ سب جتنے بھی بہانے ہیں ٹریڈیشنل علماء کے وہ پورا جو ہے غلط ہے. صحیح اس میں اوپینین یہی ہے کہ یہاں پر سے 6 اور 9 میں جیسے میں نے پرانے یہ چیز آیا تھا کہ وہ ہشام بن عروہ کی غلطی ہے, وہ 10 مسنگ ہے, یا تو 17 یا تو 16 اور میں شادی اور 19 میں ان کا رخصتی ہوا تھا. اور بہت ساری غلطیاں اس اور حدیث میں, وہ دوسری حدیث سے وہ ٹکراتی ہے, وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. علماء نے آلریڈی, جو ماڈرن علماء ہے, جو آج کے علماء, جو کنٹمپریری اسکالر سے آلریڈی بتا دیے کہ اس حدیث میں کیا کیا غلطی ہے. یہاں تک کہ وہ مفتی سعید جو ہے, جو کہ ٹریڈیشنل بریلوی جو ہے مولانا, وہ بھی بول دیے کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے, راویوں کا بیان ہے ہشام بن عروہ. اور ہشام بن عروہ تو امام مالک کے نزدیک صحیح نہیں ہے, تو امام مالک کے اصول کے حساب سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ بخاری میں آ گئی تو ویسی ہو گئی کہ قرآن کے بھی اوپر ہو گئی. تو یہ جو تقلیدی ذہن ہے, علی بھائی یہاں تک تو پہنچ گئے کہ بریلوی اور دیوبندی کے باباؤں کو انہوں نے 3 طلاق دے دی ہے, لیکن بھائی اہل سنت کے باباؤں کو بھی 3 طلاق دو نا. وہ سیم کام تو آپ بخاری مسلم کے ساتھ کر رہے ہو, وہاں اس میں کیا بہت ساری حدیثیں ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو, تو ویسے بابے بھی جسٹیفائی کریں گے بھائی, ویسے بابے بھی جسٹیفائی کریں, یہ بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس وجہ سے ہمارا ٹریڈیشنل تھنکنگ کے وجہ سے یہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بدنامی کا بوار رکھتے ہیں, صرف ہمارے ٹریڈیشنل علماء کے وجہ سے, کہ ہمارے پچھلے کو علماء بول چکے ہیں تو اب کوئی اس کو کراس ایگزامن نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آئی, اور یہی وجہ ہے کہ حارث سلطان نے اس کو انکیش کروایا ہے. اور حارث سلطان کی یہاں پر ڈس آنیسٹی کیا ہے کہ اس کو انجینئر دکھائی دیتا ہے, اس کو مفتی یاسر دکھائی دیتے ہیں, اس کو کیسر احمد راجہ صاحب یہ دکھائی دیتا ہے, غامدی صاحب دکھائی نہیں دیتے. اس کا خود کا پوڈ کاسٹ ہے مفتی ابو لیث کے ساتھ, حمزہ علی عباسی کے ساتھ اس کا پوڈ کاسٹ ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بات بولا تھا کہ اگر آپ کو جو ہے نا کس ایتھیسٹ سے کیسے بات کرنا ہے نا, تو آپ دیکھو حمزہ علی عباسی کا حارث سلطان کے ساتھ بات ہوا تھا, وہ آپ دیکھو, آپ ایک الگ لیول میں کہ بات کیسے کیا جاتا ہے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو ان لوگ کا تو ایسا لگتا ہے کہ بچکانی باتیں جو ہے, یہ جو کیسر احمد رضا اور جو دعویٰ گائز ہیں, یہ لوگ جوینائل ٹائپ کے لگتے, بچے چائلڈش لگتے میرے کو. ان لوگ کا آرگیومنٹ بھی چائلڈش ہے, ان لوگ کا بیہیویئر بھی چائلڈش لگتا ہے. تو تو اس نے یہ پورا اگنور کیا, اس نے یہ پوری بات کو جو ہے اگنور کر دی کہ نہیں, نہ غامدی صاحب کی بات کو رد کیا, نہ مفتی ابو لیث کی بات کو رد کیا. دونوں کا ایج آف میرج کے اوپر جو ہے بہت کلیئر کٹ یہ چیز ہے, آپ ان کے بات کو رد کرو, ہمت ہے تو. وہ بولتے کہ نہیں ان لوگ کو جب فالو ہی کتنے لوگ کرتے ہیں, ان لوگ کو تو بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں. تو بھائی بات تو یہی ہوا, حق تو حق کے فالوورز نہیں ہوتے, حق فالوورز دیکھ کے جو ہے نہیں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, حق دلیل دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. فالوورز تو ایتھیسٹ کے بھی کم ہیں مسلمانوں سے کمپیریزن میں, تو جسٹ بیکاز ان کے فالوورز کم ہیں تو آپ کیا یہ بولو گے کہ وہ لوگ غلط ہیں. تو دلائل دیکھنا چاہیے. یہ ٹریڈیشنل علماء کے وجہ سے جو ہے یہ چیز, مطلب ان کے وجہ سے بھی نہیں ہے, ان کے وجہ سے اس لیے نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے طرف سے جتنا کوشش کیا ہے اس نے کر دیا. اب ان کو جو فالو کر رہے ہیں ان کو چاہیے نا کہ نہیں ہمیں جو ہے اس چیز سے اختلاف کرنا چاہیے. ہمارے ٹریڈیشنل علماء اپنے زمانے میں جو چیز کر کے گر گئے, ہمیں اپنے زمانے میں اپلائی کرنا ہے اسلام. تو ہمیں اس حساب سے جو ہے اس دلائل کو جو ہے یہ کرنا ہے. ہم تھوڑی نا علماء کی عبادت کرنے کے لیے ادھر پیدا ہوئے, ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے پورا جو ہے, کیونکہ قرآن سے تو آپ ثابت نہیں کر پائے نا چائلڈ میرج, آپ کو علماء کا سہارا لینا پڑے گا. صرف خالص قرآن سے آپ کبھی ثابت نہیں کر پائیے گا چائلڈ میرج.